اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر فلسطین کی تاریخ کے بارے میں آپ احباب کے سامنے چند معروضات رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ ارض پاک جس کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مرکز کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جو نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ سفر معراج پر گئے، جس دھرتی پر سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب حاصل کیا۔ جی ہاں، وہی پرعظمت اور زیتون کے درختوں سے آراستہ سرسبز و شاداب بقائے ارض، جہاں نشان قبلہ اول کی حالت میں موجود ہے، جس کے فاتح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس کے در و دیوار میں ایوبی کی تکبیر سنی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کا اضافہ کرنے والوں کا میدان سج چکا ہے۔ آج طاغونی زیر نگیں قوتوں کا قبضہ ہے، مغصوبی ظالم کے زیر سایہ اور انتظام گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانوں پر جانی اور مالی اور احتسالی نقصان کرنے پر 6 ہفتوں سے جاری و ساری ہیں۔ عیش و عشرت میں پڑے مسلمان حکمران شکم سیری کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو ہی بھلا بیٹھے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے کہ جب جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے قرار رہے، پورے جسم میں بے چینی ہی بے چینی ہوگی، لیکن کوئی بھی وزیر مشیر اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا، بس ہر کسی کو اپنی پڑی ہے اور اپنی ہی عیش و عشرت کی زندگی میں مگن ہے۔ آئیے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے اس تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جو شاید ہمارے خوابیدہ دلوں کو قوت عمل مہیا کر جائے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہیں، جنوب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں۔ فلسطین کا رقبہ 28,000 کلومیٹر مربع میل کے اوپر واقع ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں خان یونس، رمل، مرہ، یافا اور غزہ ہیں۔ اسرائیل نے اپنا دارالخلافہ بھی یافا میں بنایا ہوا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، رمل، خلیل اور القدس کے پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل شہر کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے اونچا پہاڑ یہاں پر جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر کے اندر ہی زینت فرما ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 300 سال قبل از مسیح بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
مصر سے نکلی اور شام کے راستے سے ہوتے ہوئے سرزمین قدس کی جانب بڑھتے آئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ کہ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کرو، ہم تو یہیں پر آرام کرتے ہیں۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں پر اس مقدس شہر میں 40 سال تک داخلہ حرام کر دیا گیا، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر 40 سال حرام کر دیے گئے ہیں، یہ زمین میں چکر لگاتے رہیں گے، لہٰذا تم اس قوم پر افسوس نہ کرو۔ یکے بعد دیگرے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا، اور ان کی قوم 30 سال تک میدان طیہ میں سرگرداں رہی۔ اسی دوران پرانی نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل پروان چڑھی، جس کی سربراہی یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے پر اکسایا۔ مقدس سرزمین میں داخل ہوتے وقت ریحا کے مقام پر ان کا مقابلہ ہوا، جھڑپ ہوئی، اور ان کو شکست دینے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت طالوت اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی سرپرستی کی، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ مقرر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جنوب میں یہودا جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا، شمال میں اسرائیل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے شام میں موجودہ شام اور فلسطین جو شامل تھا اس کی جانب لشکر روانہ کیا جو رومیوں کے قبضے میں تھا۔ جو لشکر خلیفہ اول نے اس فلسطین اور شام کی طرف روانہ کیا، اس کے سپہ سالار اسامہ بن زید تھے، جنہوں نے کافی دور تک پیش قدمی کی اور اردن کے نزدیک پہنچ گئے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جانے کے باوجود یہ لشکر واپس بلا لیا گیا۔ بالآخر خلیفہ دوم کی خلافت کے زمانے میں بیت المقدس کے رہنے والوں اور خلیفہ دوم کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے شہریوں کے مطابق فیصلہ دیا کہ بیت المقدس کے اندر کسی بھی یہودی کے رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہاں کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ فلسطین کے قبضے کے بعد وہاں پر کئی مسلمان قبائل سکونت پذیر ہو گئے، اور کچھ ہی عرصے بعد یہ خطہ ایک عرب ریاست کے بنیاد پر سامنے ظاہر ہوا۔ عباسی دارالحکومت کے اندر فلسطین عراقی حکومت کے ماتحت رہا، اور بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جو اسی علاقے فلسطین کے اندر لڑی گئی۔ اس میں عباسیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ خاتمیوں کی خلافت کے درمیان یہ
حصہ مصر کی سلطنت بنا۔ اگرچہ سلجوقی حکومت کا دائرہ ایشیائے صغیر، شام اور فلسطین تک پھیل گیا تھا اور بیت المقدس پر قبضہ بھی رہا، لیکن دوبارہ انہوں نے فلسطین پر اپنا قبضہ بحال کر لیا۔ 1098 میں یورپی پادریوں کے اکسانے پر 1.5 عیسائی مختلف ممالک سے فلسطین کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسلمانوں سے چھین لیں۔ اس لشکر کے سامنے رستے کے اندر آنے والے کئی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ مسلمانوں کی طاقت اور مال کی کمی کی وجہ سے وہ عیسائیوں سے جنگ نہ جیت سکے، جس کی وجہ سے بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے کے اندر چلا گیا۔ بالآخر 1291 میں مسلمانوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ عظیم سلجوقی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ صلیبی جنگوں کے خاتمے کے بعد 10ویں صدی کی ابتدا میں یہ ملک مصری سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ 1518 میں جب عثمانی حکومت آئی اور جب عثمانی حکومت نے مصر پر قبضہ کیا تو بیت المقدس یعنی فلسطین بھی اسی کا حصہ تھا اور وہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا، اور 400 سال تک یہ حصہ عثمانی حکومت کا حصہ بنا رہا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں نپولین نے اس علاقے پر حملہ کیا اور بتدریج فلسطین پر عثمانی حکومت کا کنٹرول کم ہوتا چلا گیا اور سلطان کی جانب سے منسوب مصری حاکموں نے، جو خود کو خلجو کہلواتے تھے، فلسطین کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد فلسطین اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین ایک اسلامی اور عرب زمین رہی ہے، اور یہودیوں کے اس دعوے کی نفی کرتی ہے کہ یہ سرزمین یہودیوں کے متعلق ہے۔